اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا اسلامک ایجوکیشن چینل کو دیکھنے والے ناظرین و سامعین کو اقصا اپنے چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی نیک دلی حاجات کو پورا کرے، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے۔ اللہ کے بابرکت نام سے ہم آج کی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک شخص کا واقعہ شیئر کروں گی جو کہ 35 سال ایک قبر میں بند رہا، لیکن پھر بھی زندہ رہا اور دنیا میں واپس آ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور میں راستے میں آنے والے ٹائر ورک شاپ پہ رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا پنکچر لگانے کے لیے وہاں موجود تھا اور مجھ سے پہلے وہاں ایک ہی بندہ موجود تھا جس کی کار کا پنکچر لگایا جا رہا تھا۔ میں گاڑی سے نکل کر وہاں موجود لگی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنکچر کی دکان کا بوڑھا مالک پہلے سے ہی وہاں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین سی ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ایک سوٹا میں بھی لگا لوں؟ وہ انکل ہنس کر بولا، ست بسم اللہ۔ اس نے حقہ مجھے تھما دیا اور میں نے پہلا ہی کش لگایا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، پتر جی، حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ حقہ پینے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل جی؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعی پہلے والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں پتر جی؟ اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کثرتی تہمت بندھا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی لفظ بولتا، اللہ دیاں شاناں ویکھو۔ لگتا تھا کہ یہ اس کا تکیہ کلام تھا۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگی، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنا دیا جو کہ انتہائی ناقابل یقین واقعہ تھا۔ اس واقعے کو سن کے کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ یہ واقعہ اسی کی زبانی سنیے۔ بوڑھا کہتا ہے کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو یہ کوئی 70 سال پہلے کی بات ہے، اس سے بھی زیادہ کہہ لو۔ وہ بوڑھا کہتا ہے، میرے دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دیاں شاناں ویکھو، میرے دادے کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس گاؤں کے زمینداروں نے اپنی زمینوں پر کنواں کھودوانے کے لیے کچھ مزدوروں کو بلایا جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچا دیا کہ منظور حسین مٹی تلے دب گیا۔ مٹی نگل کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن کافی کھدائی کرنے کے باوجود منظور نامی شخص مزدور نہ ملا۔ تو انہیں لگا کہ شاید انہیں مغالطہ لگ گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے کنویں میں دوبارہ مٹی پتھر ڈال کر کنویں کو دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا کہ کوئی انجانے میں اس میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد وہ ذمہ دار فوت ہو گیا اور اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی، تو انہیں بھی ایک کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اسی جگہ سے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک سانحہ بھی رونما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تھے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا، تو وہ حیران ہو گئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کہاں سے آئی۔ دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالکان کو بلایا گیا اور بتایا گیا کہ کھدائی کے دوران یہاں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا، دھیان سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ جس انسان کی یہ دھوتی تھی باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت کسی کو بھی پتا نہ تھا کہ یہاں ایک دفعہ کنواں کھود کر بند کیا جا چکا تھا۔ مزدوروں نے بہت محنت کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں کے ساتھ کھدائی شروع
شروع کی تو اچانک کنویں کے اندر ایک چھوٹی سی سوراخ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ اس انسان کو دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑھی ہوئی تھی، اس کے سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے۔ پھر مزدوروں نے مالکان کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے جسم کا گوشت پلپلا ہو گیا تھا۔ اس نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیں کیونکہ اس انسان سے ہوا اور باہر کا موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ نہیں کہ یہ کب سے یہاں پڑا ہوا تھا۔ اس کو 10 دن انتہائی نگہشت میں رکھا گیا۔ روئی میں دودھ لگا کر اسے چٹایا جاتا۔ 10 دن کے بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ بہت عرصے پہلے یہاں وہ کنواں کھودتے ہوئے مٹی تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو حادثے کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایک واقعہ ہوا تھا اور ایک منظور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا، لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو؟ زندہ رہنے کے لیے تو ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا کہ آخر بنا خوراک، بنا پانی اور ہوا کے کوئی شخص کیسے زمین کی تہ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اس آدمی نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں، بس میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھے رزق پہنچاتا تھا، وہ منوں ہزاروں مٹی تلے بھی مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سالوں تک منو مٹی میں دبا رہا، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا اور نہ ہی مجھے وقت گزرنے کا علم ہوا۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی، میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیا کرتا تھا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور آج اس اللہ کی شان دیکھیں کہ میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے 10 سال بعد منظور حسین اور زندہ رہا اور پھر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ نے بتایا کہ اس واقعے کو گزرے 150 سے 200 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے موت دے اور جسے چاہے زندگی دے۔ بے شک وہ اس کو بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منظور حسین کو منو مٹی تلے روزی دی اور زندہ رکھا، کیونکہ اس کے مرنے کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا تھا وہ ابھی آیا نہیں تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اسی طرح کے واقعات ہمیں اللہ کی وحدانیت کا یقین دلاتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے۔ اور وہ بوڑھا پھر کہنے لگا، دیکھو اللہ دیاں شاناں، منو مٹی تلے دبیا منظور حسین ایک واری پھر دنیا تے آ گیا۔ ویکھو اللہ دیاں شاناں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ وہ جب جسے چاہے پیدا کرے، جب جسے چاہے موت دے۔ بے شک یہ سب اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب مل سکے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو یا اچھے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔